وہ چودھری ارشد جاوید صاحب کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ چودھری شہزاد انور صاحب کے پاس ہے، اور قبلہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی چودھری ایاز شفیع صاحب کے پاس ہے۔ آپ ادھر ملتان سے کبھی لیاقت پور سے آ جاتے ہیں، کبھی علی پور آ جاتے ہیں، کبھی خانپور آ جاتے ہیں، تو قبلہ آپ اگر ملتان کے ہیں تو ملتان سے الیکشن لڑیں نا۔ جی Q1 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج سے انشاءاللہ ہم آپ کو حالیہ انتخابات پر جو بھی صورتحال ہوگی، کبھی اسٹوڈیو میں اور کبھی خانپور شہر کی سڑکوں پر، چوراہوں پر، اچھا میں انشاءاللہ صرف خانپور شہر تک نہیں پابند رہوں گا، میں اس سلسلے میں انشاءاللہ میں جو ہمارے گرد و نواح کے جو بھی مضافات ہیں وہاں بھی آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے پاس آپ کے خیالات جاننے کے لیے، آپ کی رائے جاننے کے لیے آپ کے پاس آؤں گا، اور یہ مسلسل الیکشن تک جاری رہے گا۔ مگر آج ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اب کل تک یقیناً ٹکٹیں جمع ہو جائیں گی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا، جیسا کہ اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ بھی مسلم لیگ نون سے جو امیدوار ہیں وہ شیخ فیاض الدین ہیں اس حلقے سے، اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ سید حامد سعید کاظمی صاحب ہیں۔ حلقہ 170 سے میاں غوث محمد کو ٹکٹ ملے گا، اور نیچے حلقہ جو ہے 258 اس میں چودھری ایاز شفیع کو، اور 259 یعنی کہ یہ جو مضافات ہیں شہر کے، یہاں سے ڈاکٹر فیصل جمیل کو متوقع ہے، اور دوسرے جو تحصیل لیاقت پور اور تحصیل خانپور پر مشتمل حلقہ ہے، وہاں سے جام اکبر سوجل کو ملنے کی توقع ہے، یہ اعلان ہو جائے گا، اور جہاں زیب رشید صاحب کو بھی یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ آج ایشو ہو جانے کا مکمل امکان ہے۔ ہم بات کرتے ہیں آج آپ کے جو شہر اور مضافات پر حلقہ مشتمل ہے کہ اس کی پہلے صورتحال کیا تھی، 2013 میں کیا تھی، 2013 میں کیا تھی صورتحال، اور 2018 میں کیا صورتحال تھی۔ 2013 میں اس حلقے کا قومی اسمبلی کے اس حلقے کا نمبر تھا 193۔ یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے شیخ فیاض الدین، اور شیخ فیاض الدین صاحب نے حاصل کیے تھے 86,232 ووٹ۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے میاں عبدالستار صاحب۔ میاں عبدالستار صاحب نے حاصل کیے تھے 46,190 ووٹ، اور پی ٹی آئی کے امیدوار تھے میاں غوث محمد صاحب، جو میاں عبدالستار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے حاصل کیے تھے 17,158 ووٹ۔ 2018 میں قومی اسمبلی کے حلقے کا نمبر تھا جو اس وقت 170 ہے، اس وقت تھا 176۔ تو حلقہ 176 میں اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار جو تھے وہ شیخ فیاض الدین تھے، اور شیخ فیاض الدین صاحب نے حاصل کیے تھے 2018 کے انتخابات میں 78,590 ووٹ۔ پی ٹی آئی کے اس وقت امیدوار تھے پھر میاں غوث محمد، اور انہوں نے حاصل کیے تھے اس وقت، جب کہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ریلا ہے، اس وقت میاں غوث محمد نے حاصل کیے تھے تقریباً 60,000، یعنی کہ 59,936 ووٹ تھے میرے خیال، 60,000 ہی سمجھے۔ اور پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے سید تنویر حسین شاہ، اور انہوں نے بڑے غیر متوقع ووٹ حاصل کیے تھے۔ سید تنویر حسین شاہ نے تقریباً 40,000 اور میرے خیال 39,954 یا 55 ووٹ۔ اب ہم آتے ہیں صوبائی حلقہ پر۔ صوبائی حلقہ یعنی کہ اس وقت 2013 سے شروع کرتے ہیں، ویسے تو میرے پاس 2002 کے فگر ہیں، 2008 کے بھی فگر ہیں، مگر ہم چلو ماضی قریب میں جاتے ہیں۔ 2013 میں اس حلقے کا نمبر تھا، حلقہ نمبر صوبائی حلقہ 290، اور 290 میں اس وقت چودھری ایاز شفیع صاحب وہ نون لیگ کے امیدوار تھے، اور انہوں نے حاصل کیے تھے تقریباً 43,000 یا 42,992 ووٹ تھے، 43,000 ہی سمجھے۔ دوسرے نمبر پر تھے پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی ارشد صاحب۔ آج چودھری ارشد جاوید صاحب نے 19,400 اور کچھ ووٹ حاصل کیے تھے، اور پی ٹی آئی کے اس وقت امیدوار تھے اسی حلقے سے چودھری صابر علی، انہوں نے تقریباً 11,592 یا 93 ووٹ تھے، انہوں نے اس وقت حاصل کیے تھے۔ اور 2018 میں چودھری ایاز شفیع کو شیخ فیاض الدین صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا، تو انہوں نے آزاد حصہ لیا۔ 2018 میں اس حلقے کا نمبر ہو گیا تھا 290 سے 260، تو 260 سے چودھری ایاز شفیع آزاد الیکشن چل گیا، اور اس وقت نون لیگ کے امیدوار تھے حاجی ارشد جاوید۔ چودھری ارشد جاوید صاحب نے
اس وقت یہ سیٹ حاصل کی تھی اور ووٹ حاصل کیے تھے 36,000 یا 35,890 یا 95 36,000 ووٹ. دوسرے نمبر پر تھے پی ٹی آئی کے امیدوار سیٹھ ماجد. انہوں نے حاصل کیے تھے ووٹ 28,000 کے قریب, میرے خیال ہے 27,695 ووٹ تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور تیسرے نمبر پر چودھری اعجاز شفیع نے حاصل کیے تھے 25,400 کچھ, یعنی کہ 25,500 ووٹ. اور پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ریس سہیل واحد, اور انہوں نے چوتھی پوزیشن حاصل کی پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے کے باوجود بھی. بڑی یعنی کہ بس کیا کہوں اس کو, بدقسمتی ہے پیپلز پارٹی کے کہ پیپلز پارٹی کو ایسا برباد کر دیا گیا. اور ریس سہیل واحد نے حاصل کیے تھے 14,000 پورے بھی نہیں تھے, 14,000 نہیں تھے میرے خیال, 13,890 یا 91 ووٹ تھے. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے, اس وقت جو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہے حلقہ 170 ہو گیا قومی اسمبلی کا حلقہ, وہ شیخ فیاض الدین کے پاس ہے. اور پیپلز پارٹی کا ٹکٹ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی کے پاس ہے, جن کا یہاں پر کوئی تعلق نہیں. یقیناً لوگ اس بات سے ضرور اس کو ڈسکس کریں گے کہ اگر حامد سعید کاظمی صاحب آپ کے مریدین کا تو آپ کے ساتھ رابطہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر عام آدمی جو ووٹر ہے وہ آپ کو ووٹ کیوں دے؟ کیا لوگوں کے مسئلے نہیں ہوتے کاظمی صاحب؟ آپ ادھر ملتان سے کبھی لیاقت پور سے آ جاتے ہیں, کبھی علی پور آ جاتے ہیں, کبھی خانپور آ جاتے ہیں. تو قبلہ آپ اگر ملتان کے ہیں تو ملتان سے الیکشن لڑیں نا. اور پیپلز پارٹی سے خیر حامد سعید کاظمی صاحب ہیں امیدوار, اور پی ٹی آئی سے لگتا ہے کہ آج رات کسی وقت بھی فیصلہ ہو جائے گا میاں غوث محمد کا. اور اگر میاں غوث محمد کو ٹکٹ مل گیا, جو پہلے بڑا کلوز فائٹ کی تھی انہوں نے شیخ فیاض الدین کے ساتھ 2018 میں, آپ کو یاد ہوگا کہ میاں غوث محمد نے تقریباً 60,000 ووٹ لیے تھے. اور اگر جس طرح اب ریلا ہے اور میاں غوث محمد کو ٹکٹ مل گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائٹ بڑی کلوز ہوگی, یہ پھر مقابلہ ہوگا. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھی نون کا 1 وے ووٹ ہے, یہ شیخ فیاض الدین کی شخصیت کا ووٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سے بھی رائے لوں گا, نیچے کمنٹس دیجئے کہ کس نے کیا پوزیشن حاصل کرنی ہے اگر شیخ فیاض الدین اور میاں غوث محمد کا مقابلہ ہو گیا. تو اب آ جاتے ہیں شہر میں. شہر میں پوزیشن جو ہے اس وقت آپ کو تقریباً پتہ لگ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے وہ چودھری ارشد جاوید صاحب کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کا ٹکٹ چودھری شہزاد انور صاحب کے پاس ہے, اور قبلہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی چودھری اعجاز شفیع صاحب کے پاس ہے. تو یار اتنی کوئی ایک بغیر 35 ہوئے آ پیا, کوئی 33 ہوئے آ پیا تکڑا تو لگ تو چس بنے آ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ جس کی بہت زیادہ توقعات ہیں چودھری اعجاز شفیع کو مل گیا تا قبلہ چودھری ارشد جاوید صاحب تے چودھری شہزاد انور کو تو میں کوئی نہیں آخ رہا ہوں, وہ تو میرا یار جگر ہے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اس ویڈیو دیکھنے کے بعد. ہاں ایک اور بات, اب آپ Q1 کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کو روزانہ ایک ویڈیو ضرور پیش کروں گا, وہ چاہے اسی طرح آفس میں بیٹھ کے ہو, سڑک میں ہو, چوک میں ہو, چوراہے میں ہو, زہر پیر ہو, جگے ہو, کوٹلے پٹھان میں ہو, جیٹا پوٹا میں ہو, باغ بار میں ہو, ماڑی اللہ بچایا میں ہو, گاڑی اختیار خان میں ہو. آپ کو ایک ویڈیو تقریباً ضرور دکھاؤں گا. آپ کی ویڈیو آپ ہوں گے, آپ کے خیالات ہوں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اگر آپ کو میں اچھا لگوں نہ لگوں, اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں, میری ویڈیو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں, رائے دیں. کم از کم الیکشن تک یہ رائے اور میں اور آپ جڑے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم.